تھینک یو گاڈ بلیس یو۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 35ویں آیت سے باب کے آخر تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل اس کا 4 باب 35ویں آیت سے لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں۔ اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، چپ رہ، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ خداوند کے کلام کی برکت آپ سب پر۔ یہ پیسج جو ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، یہ واقعہ جھیل پر پیش آیا، اور یہ مسیح دراصل اپنا آپ شاگردوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ مسیح نے بہت دفعہ منادی کرتے ہوئے، کلام سناتے ہوئے لوگوں کو تحریک دی، ان کو بادشاہی کی باتیں بیان کی۔ وہ تماثیل میں ذکر کرتا، اور کئی دفعہ لوگ نہ سمجھتے، شاگرد پوچھتے، مسیح ان کو بتاتا، اور اب بھی یہ ساری باتیں مسیح کر کے انہیں الگ لے جانا چاہتا تھا۔ مسیح نے کہا کہ آؤ پار چلیں۔ وہ منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ مسیح کو یہ علم تھا کہ راستے میں کیا ہونے والا ہے، اور مسیح یہ ظاہر بھی کرنا چاہتا تھا تاکہ شاگرد بھی جانیں۔ اور یہاں پر اینڈ میں ہم پڑھتے ہیں 41ویں آیت میں کہ جب مسیح نے بڑے طوفان کو تھما دیا تو وہ حیران ہو گئے، ڈر گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے، کیونکہ ابھی تک یہ مسیح کی الوہیت کو، اس کے قادر ہونے کو، اس کی بشریت کو تو سمجھے، لیکن الوہیت سے واقف نہ تھے۔ تو مسیح شام کے وقت ان کو کہتا ہے کہ آؤ جھیل کے پار چلیں۔ شام ہو چکی تھی، بھیڑ یہاں جمع تھی،
مسیح نے بھیڑ کو چھوڑ دیا، کیونکہ مسیح چاہتا یہ تھا کہ یہ لوگ جانیں کہ میں کون ہوں، میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ باتیں مسیح ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چونکہ مسیح جب منادی کرتا، مسیح باتیں کرتا ان کے ساتھ، ان کو کلام کی تعلیم دیتا، تو مسیح کو وہ جسٹ بڑائی کا بیٹا مانتے تھے اور یہی سمجھتے تھے، لیکن وہ خود کو خدا کا بیٹا ان پر ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگ جانیں، سمجھ جائیں کہ میں خدا میں سے نکل کر آیا۔ لوگوں کا رویہ جسٹ مسیح کو بڑائی کے بیٹے تک سمجھنے سے آگے نہیں تھا، اور یہاں تک کہ وہ سمجھتے تھے۔ اور یسوع نے کئی دفعہ ان کے ساتھ یہ باتیں بھی کی، لیکن یہ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائے تھے۔ بہت دفعہ مسیح نے ان کو باتیں کی، ان کے ساتھ یہ باتیں کر کے کہا، ان کو بتایا کہ میں کون ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تو اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے، کیونکہ وہ اس سچائی کو نہیں سمجھتے تھے، اس سچائی کو وہ نہیں جانتے تھے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کے اندر جب ہم 40ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر مسیح جب ان کے ساتھ باتیں کرتا، کیونکہ وہ جسٹ مسیح کو بڑھئی کا بیٹا، یوسف کا بیٹا، یہاں تک وہ جان پائے تھے۔ تو جب مسیح ان کے ساتھ کلام کرتا، باتیں کرتا، لکھا ہوا لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو، جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہم نے تو توبہ نہیں، تو یہ نہیں کہا تھا تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اب غور کیجئے کہ مسیح کس طرح سے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا میں سے نکل کر آیا ہوں، میں آسمانی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ تو خدا ہے، لیکن مسیح نے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو سمجھتے، تو مجھے بھی جانتے۔ لیکن وہ یہ باتیں لائٹلی لیتے، وہ کہتے ہیں یہ بڑائی کا بیٹا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے تم میری بابت کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ اور یہ باتیں ان کو چپ جاتی، ان باتوں سے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ طیش میں آ جاتے ہیں۔ اور آگے چل کر جب ہم پڑھتے ہیں 52 آیت میں لکھا ہوا یہودیوں نے اس سے کہا اب ہم جان لیا کہ تجھ میں بد روح ہے۔ ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہم
جو مر گیا کیا تو اسے بڑا ہے؟ اور نبی بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ ان کی مشکل کیا تھی۔ ان کی مشکل یہ تھی کہ یہ بڑھئی کا بیٹا اس گھر میں رہا، یہاں پر بلا ہے۔ وہ مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر وہ نہیں جانتے تھے، وہ نہ سمجھ پائے، لیکن وہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابراہم مر گیا، تو کیا کہتا ہے نبی مر گئے؟ لیکن مسیح نے کیا کہا؟ لکھا ہے یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے، جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہم کو دیکھا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس کے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ اب یہاں پر سچویشن فرق ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تو نے ابراہم کو دیکھا؟ مسیح نے کہا اس سے بیشتر کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں۔ وہ نہیں سمجھتے تھے، اور دراصل یہاں پر جو ہم نے یہ پیسج پڑھا ہے، اس میں بھی مسیح یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا اپنے شاگردوں پر، تاکہ وہ اس کی الوہیت کو جان سکے، تاکہ وہ جانے کہ وہ کون ہے۔ شام ڈھل گئی، مسیح نے کہا آؤ باہر چلیں، جھیل کے باہر چلتے ہیں۔ حالانکہ اندھیرا بھی ہے، مسیح نے سارا دن اپنی منسٹری کی ہے، اس نے کام کیا، لیکن مسیح اس لیے ان کو لے گیا کہ جب یہ طوفانوں میں سے گزریں گے، جب یہ حالات کی آندھیوں میں سے گزریں گے، تو یہ جانیں گے کہ ہمیں ان آندھیوں میں بھی اپنی منزل کو کبھی نہیں بھولنا ہے، ان آندھیوں میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور مسیح ان کو ساتھ لے کر باہر منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمیں اپنی منزل کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، حالات کیسے بھی آ جائیں، اور مسیح جانتا تھا کہ حالات کیسے ہوں گے، اس لیے مسیح خود شاگردوں کو جھیل پر ساتھ لے کر چلا، کیونکہ منزل پر پہنچنے کے لیے طوفان ہمیں نہیں روک سکتے۔ جن کا دل مسیح میں بھیگا ہوا ہے، مسیح ان کو ساتھ لے کر باہر چلا گیا، اور لکھا ہے کہ جھیل میں طوفان برپا ہوا۔ ایک بڑے طوفان نے ان کو گھیر لیا۔ زندگی میں طوفان آ جاتے ہیں، طوفان کا آنا، طوفانوں میں سے گزرنا، یہ ایماندار کے لیے اہم ہے، یہ ضروری بھی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ طوفان آ گیا، شاگرد اگرچہ اسی جھیل پر انہوں نے عمر بھر کام کیا، یہاں پر وہ رہتے مچھلیاں پکڑتے، لیکن طوفان اس قدر بھیانک، ہاربل تھا کہ یہ کوشش کرنے لگے، کام کرنے لگے، لیکن کسی طرح سے یہ اس طوفان پر قابو نہیں پا رہے تھے، وہ ناکام سے ہونے لگے۔ طوفان انسانوں کو گھیر لیتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 24ویں آیت میں جب
ہم اسی پیسج کو وہاں پر دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں پر جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں سے چھپ گئی. اس خوفناک منظر پر نگاہ کریں کہ یہاں تک کہ کشتی ان لہروں میں چھپ گئی. لہریں کشتی میں آ رہی تھی اور یہ کوشش کرے شاگرد گھبرا گئے. ان کو جان کا خطرہ ہو گیا. شاگردوں کا گھبرانا یہ فطری بات ہے. اگر شاید ہم بھی وہاں پر ہوتے تو گھبرا جاتے. لیکن جب مسیح ہماری زندگی میں ہو, ہماری کشتی کے اندر ہو, تو طوفان بھی ہمیں روک نہیں سکتے. اس لیے کہ کشتی میں جب خداوند ہوتا ہے تو لہریں اور طوفان اور آندھیاں اور مصیبتیں اور دکھ انسان کو ہلا نہیں سکتے. اس لیے کہ خداوند قادر مطلق ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو سب کچھ کو ساکت کر دیتا ہے, سب کچھ کو عمل میں بدل دیتا ہے. دنیا میں پیدائش 7ویں باب میں طوفان آیا, نوح کا طوفان, اور اس کے بارے میں شاگرد بھی جانتے تھے کہ اس طوفان نے کس قدر تباہی مچائی کہ دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹھا کر رکھ دیا. ان کا گھبرانا یہ فطری بات. اور آج بھی اس دنیا میں بڑے بڑے سونامی آتے ہیں, بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں, اور یہاں تک کہ لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور گاڑیاں پانی میں یوں تیر رہی ہوتی ہیں اور لاشیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. جب جاپان میں سونامی آیا تو لاکھوں لوگ مر گئے. طوفان بھیانک ہوتے ہیں, لیکن طوفانوں کے درمیان میں اگر مسیح جیون کشتی میں ہے, مسیح ہمارے ساتھ ہے, تو یہ طوفان تھم جاتے ہیں. اس لیے کہ خداوند ان طوفانوں پر بھی اختیار رکھتا ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ طوفانوں کو تھما دیتا ہے, وہ قدرت والا ہے. اس کا اختیار اس قدر ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. طوفان آ گیا. بہت دفعہ خدا طوفان ہماری زندگی میں اس لیے بھیج دیتا ہے تاکہ طوفانوں میں ہماری ڈیپتھ یہ ظاہر ہو جائے, ہماری گہرائی ظاہر ہو جائے. ہم کتنے گہرے ہیں. ہماری زندگی میں اٹھنے والے طوفان, آندھیاں, مصیبتیں, کئی دفعہ خداوند ان کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم میں وہ پرکھ سکے, دیکھ سکے کہ ہم مسیح میں کتنے گہرے, ہم مسیح میں کتنے مضبوط ہیں. بہت دفعہ لوگ ان طوفانوں کے اندر گھبرا جاتے, دعا کرنا چھوڑ دیتے, اور بہت سارے دوسرے سہاروں کی طرف چل نکلتے, اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں, اپنے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں, انسانوں کے پاس چلے جاتے ہیں, جادوگروں کے پاس چلے جاتے, تعویذوں والوں کے پاس چلے جاتے. اس لیے کہ انسان کی زندگی طوفانوں کے اندر گہری نہیں ہے. اس کی جڑ, اس کا لنگر مسیح میں نہیں ہے. ایسی صورتحال کے اندر انسان کے لیے کوئی امید نہیں ہوتی. زندگی میں طوفان آ سکتے ہیں, یسوع ہمارے حالات میں ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. زبور 29 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا, بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے. پریز دی لارڈ. خداوند طوفانوں میں بھی تخت نشین ہے. وہ ہمیشہ تخت پر بیٹھا ہے. اس کے تخت کو کبھی جنبش نہیں ہے.
खुदावंद हमारा मददगार है। आइए यशाया 32वां बाब देखिएगा, उसकी पहली आयत से। यशाया की किताब उसका 32वां बाब, यहां पर लिखा हुआ है, देख एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे, और एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मानित होगा। और ये मेरा और आपका खुदावंद है जो मुर्दों में से जी उठा है और तूफान से छिपने की जगह और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानित और मांदगी की जमीन में बड़ी चट्टान के साया की मानित होगा। एक बादशाह, सदाकत का बादशाह, वो जब सल्तनत करता है तो हमें वो रोशनी भी देता है, हमें साया भी देता है, हमें प्रोटेक्शन भी देता है, आंधियों में हमें संभाल लेता है। आंधियां ये जिंदगी में आ जाती हैं, हमारा खुदावंद तूफानों में हमारा मददगार है। और इस झील में तूफान आ गया, तूफान आ जाते हैं, आपकी जिंदगी में भी होंगे। और ये जब तक मसीह आ नहीं जाता है, हमारी जिंदगी में ये तूफान आते रहेंगे। लेकिन मसीह अगर दिल के तख्त पर तख्त नशीन है, जीवन की कश्ती में मौजूद है, तो आपको खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद देख लेगा। गौर कीजिए कि झील में सिर्फ शागिर्दी नहीं थे, कश्ती में सिर्फ शागिर्दी नहीं थे, वहां पर यीशु भी था। ये सारे वाकयात ये जो है, इसमें यीशु भी इन्वॉल्व था वहां पर। तो फिर खुदावंद कैसे अपने लोगों को ना छुड़ाएगा या उनको डूबने देगा या मरने देगा? वो तो कादर मुतलिक है, वो तो बचाने वाला खुदा है, वो मारता नहीं है। शागिर्द इस बात को शायद वो भूल गए। और लिखा हुआ है, वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। ये मसीह की बशरियत के दिन थे, वो सो भी जाता, उसको भूख भी लगती, उसके आंसू भी बहने लगते, वो काम भी करता, वो थक भी जाता था। सारा दिन मसीह ने मिनिस्ट्री की, मुनादी की, लोगों को देखा, बीमारों को शिफा दी। अब मसीह गद्दी पर पीछे वो सोया हुआ था। मसीह थका मांदा सोया हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मसीह सोता है तो वो बचा नहीं सकता है, वो जानता नहीं है। वो तो बशरियत के दिनों में सोता, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसको कभी ऊंघ नहीं आती, वो कभी नहीं सोता है। वो तो तेरे लिए, मेरे लिए वो जागता है, इसलिए कि वो जलाल में है, अपनी अलहुयत में है, वो कादर मुतलिक है। लेकिन यहां पर मसीह बशरियत में मसीह सोया हुआ था। और लिखे कि शागिर्दों ने उठाया और उनका सवाल देखिएगा, वो कहते हैं, ऐ उस्ताद, क्या तुझको फिक्र नहीं कि हम हलाक में जाते हैं? सवाल तो हैरान कुन है, लेकिन वो मसीह को अभी तक ना जाने थे कि ये कौन है। वो कहते हैं कि खुदावंद तो सोया हुआ है, हम जिदोजहद कर रहे हैं। शायद वो समझते होंगे कि ये भी हमारे साथ कोई
جدوجہد کرے گا، یہ لنگر کو کھینچے گا، یہ باغبان جو ہے اس کو وہ دیکھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند کیا تجھے فکر نہیں؟ بہت دفعہ انسان اپنی فکروں میں کھلنا شروع ہو جاتا ہے، بڑی فکر لاحق ہوتی ہے۔ پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ خداوند کو ہماری فکر ہے، خدا ہماری فکر کرتا ہے، خداوند ہمیں کبھی نہیں بھولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا خداوند تجھے فکر نہیں ہے؟ تو یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کو تمہاری فکر ہے، وہ تمہاری فکر کرتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، اس کی نگاہ تم پر ہے۔ متی کی انجیل 6 باب کی 27ویں آیت میں مسیح جب تعلیم دے رہا تھا تو مسیح نے کہا کہ تم فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی نہیں بڑھا سکتے۔ بعض دفعہ ہم اپنی فکروں میں کھلے رہتے ہیں، ہم اپنی فکروں میں لگے رہتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں فکر کر کے ایک لمحہ بھی آگے نہیں لے جا سکتے، لیکن خداوند ان لمحات میں جب ختم ہو جاتے ہیں، انسان کا اینڈ آ جاتا ہے، خداوند وہاں سے آغاز کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ انسان نہیں بڑھا سکتا ہے، لیکن خداوند ہمارے ختم لمحات کو بھی بڑھانے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ کہتے ہیں اے استاد کیا تجھے فکر نہیں ہے؟ فلپیو 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ کسی بات کے لیے فکر نہ کر۔ کوئی بھی بات ہے، کوئی کام ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت کی گھڑی ہے، حالات کی آندھیاں ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا خداوند ہماری فکر کرتا ہے، وہ طوفانوں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا میں پریشرز آ جاتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، مخالفتیں بھی ہوں گی، لیکن ہمارا خدا تخت نشین ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہے، وہ تیرے لیے میرے لیے تخت نشین ہے۔ بہت دفعہ جب مخالفتیں شروع ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو سیٹسفائی کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے بارے میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیجئے سب کچھ، دنیا سیٹسفائی نہیں ہوگی، آپ اپنے خداوند کو سیٹسفائی کریں، وہ آپ کی زندگی پر قبضہ کرے، وہ آپ کی زندگی سے سیٹسفائی ہو، تو آپ برکت کے نیچے ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، اے خداوند، اے استاد کیا تجھ کو فکر نہیں؟ ہمارا خدا ہماری فکر کرنے والا ہے، وہ حالات کو خود دیکھ لیتا ہے۔ شاگرد یہ سوچ رہے تھے کہ اینڈ آ گیا ہے، کیونکہ ایسا بڑا طوفان انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں اینڈ آ گیا، اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کا جس جگہ پر اینڈ ہوتا ہے، مسیح کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے، مسیح وہاں سے شروع کرتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے کوئی امید نہیں ہے، خداوند اس وقت امید پیدا کرتا ہے۔ مریم اور مرتھا بھی کہتی تھی اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو مرے ہوئے 4 دن گزر گئے ہیں، اب وہ قیامت میں جی اٹھے گا۔
لیکن مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. یہ پتھر ہٹا دو. آج ہی تمہارے اینڈ سے آغاز ہونے والا ہے. شاگرد بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ خداوند کیا تجھے فکر نہیں ہے؟ لیکن مسیح کو فکر ہے. لکھا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا. لیکن اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا. پانی سے کہا چپ ہو جا, تھم جا. سب کچھ ایک ہی لمحے میں. جب جد و جہد کر کے تھک گئے, شاگرد پست ہو گئے, لیکن مسیح اٹھا. میرا اور آپ کا خداوند اٹھا. میرے اور آپ کے خداوند نے کھڑے ہو کر ایک ہی لمحے میں حکم دیا اور سب کچھ چاروں طرف امن ہو گیا. اس لیے کہ امن کر دینے والا خداوند کشتی میں موجود ہے. تیری کشتی میں کون موجود ہے؟ تیرے دل کی کشتی میں کون سوار ہے؟ شیطان تو طوفان اٹھائے گا, آندھیاں اٹھائے گا, لیکن مسیح جب آ جائے گا تو تیری آندھیوں کو, تیرے طوفانوں کو وہ امن میں بدل دے گا, کیونکہ وہ امن میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع شاید ان کو یہ موقع دے رہا تھا کہ وہ جان سکیں. کئی دفعہ خدا حالات آنے دیتا ہے. کئی دفعہ خدا حالات کو ہمارے خلاف اٹھا دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہوں. کئی دفعہ یہ چیزیں خدا خود ہمیں ان میں ڈال دیتا ہے, ہمیں بھٹی میں ڈال دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے دکھ کی کٹھالی میں رکھا. کبھی وہ دکھ کی کٹھالی میں رکھ دیتا ہے تاکہ سیکا سکا لگے سب. لیکن ہم عادی نہیں ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری زندگی ریلیکس ہو, ہم کوئی ہمیں دکھ, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی ہمیں نہ آئے. خداوند پر نگاہ کیجئے, وہ کچھ بھی نہیں اس نے کیا تھا, لیکن اس کو تیرے اور میرے لیے اس کو بڑے زخم لگے, اس کو بڑے زخم دیے گئے, بڑا دکھ اس کو دیا گیا. ایون کہ اس کو صلیب پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا, اور وہ مر بھی گیا. لیکن وہ تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا. اور وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو تمہارے ساتھ کیوں نہ کریں گے. کئی دفعہ خدا خود ان دکھوں کو آنے دیتا ہے تاکہ ایماندار کا میک اپ ہو, اس کی بیوٹی اور زیادہ بنے, وہ اور زیادہ خوبصورت ہو. مسیح کھڑا ہوا اور اس نے ڈانٹا اور طوفان تھم گیا, امن ہو گیا. اب یہاں پر ان کا رد عمل دیکھیے گا. بہت دفعہ صرف ہم رد عمل کو دیکھتے ہیں اور زندگیوں کو نہیں بدلتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا, سنا بھی لوگوں کو, کہتے ہیں بھائی جی اسی میٹنگ چ گئے, ساڑھے سامنے ایک لاچار جہاں چل نہیں سکتا, وہ ایک دم سیدھا ہو کے چلن ڈا گیا. میں نے یہ خود سنا اپنے کانوں سے, لیکن خود کی زندگی بھی پھر بھی ویسی تھی, گناہ اور تاریکی میں تھی. بہت دفعہ ہم یہ باتیں سن کر بھی اپنی زندگی کو نہیں بدلتے ہیں. بعض دفعہ خدا کی قدرت کے کاموں کو ہم جان کر بھی ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلتے ہیں, ہم کبھی اقرار نہیں کرتے. یہاں پر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا, امن ہو گیا ہے, یہ سب کچھ لمحہ میں بدل گیا, تو آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے
جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں، یہ خداوند قادر مطلق خدا ہے جو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو، اس سے پہلے کہ یہ زمین اور یہ سب کچھ وجود میں آئے، اس سے پہلے کہ دنیا کے اندر انبیاء آئیں، اس سے پہلے کہ یہ دنیا وجود پائے، میں ازل سے باپ کے ساتھ، میں اس سے پہلے موجود۔ یہ وہی قادر مطلق ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ کون ہے یہ میرا اور آپ کا خداوند ہے، اور یہ خداوند کی الوہیت کا مکاشفہ تھا جو اس نے اپنے لوگوں پر ظاہر کیا کہ میں دراصل میں خدا کا بیٹا ہوں، میں دراصل قادر مطلق خداوند ہوں، میں ازل سے خدا کے ساتھ، اور میں تمہارے درمیان میں جسم لے کر آیا۔ خداوند یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آج ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف یسوع کو بطور شافی جانتے ہیں۔ آج صرف لوگ شافی تک محدود ہے کہ خداوند شافی ہے۔ معجزے انسان بھی کرنے نہیں۔ آپ جادوگروں کے پاس جائیں، میں نے دیکھا ہے، میں سنا بھی کانوں سے، کئی لوگ اندر جیسے کدو تھے پریشن کرواتے تھے، پریشن ہو گیا۔ یہ جادوگر لوگ بھی کر رہے ہیں یہ کام، یہ شفا معجزات یہ بھی وہاں پر بھی ہو رہے ہیں، انسان یہ کر رہا ہے۔ خداوند دنیا کے اندر اپنے آپ کو شافی متعارف کروانے کے لیے نہیں آیا۔ یسوع مسیح دنیا کے اندر جسٹ اپنے آپ کو دنیا کے لیے ان کی بیماریوں کو اٹھانے اور ان کے بیماروں کو شفا دینے کے لیے نہیں آیا، وہ اس سے بڑھ کر دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا، گناہوں کی معافی دینے کے لیے آیا، گناہ سے آزاد کرنے کے لیے آیا۔ صرف جسٹ شافی تک ہم جانتے ہیں۔ یسوع مفوق الفطرت کام کرتا ہے، انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دیتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کون ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ کون ہے، تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جو نجات دہندہ ہے، جو گناہ معاف کرتا ہے، جو پانی اور طوفان اور آندھیاں یہ روک دیتا ہے۔ آج تو مسیح کے بارے میں کیا سمجھا ہے؟ تو کیا سمجھی ہے؟ کیا تیرے جیون میں مسیح ہے؟ کیا تیرے دل کی کشتی میں مسیح سوار ہے؟ کیا تو بھی یہ کہتا ہے، کہتی ہے کہ یہ کون ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے؟ آج میں آپ کو متعارف کروانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں، کیونکہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ دروازہ میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ دنیا میں لاکھوں نبی آئے لیکن کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ کبھی نہیں کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا۔ وہ صرف راہ دکھانے کے لیے آئے، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے معافی دینے کے لیے، گناہ دھونے کے لیے خود خداوند دنیا میں آیا، اور آج ہم اس کے لہو سے، اس کے کفارے سے، اس کی صلیب کے وسیلہ سے ہم دھل گئے، ہمیں گناہوں کی معافی مل گئی، ہم پاک ہو گئے، اور اس لیے آج ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں کہ ہم اس کے کلام کی سچائی کو جانیں اور اس کی تعریف اور اس کی ستائش کریں۔ تیری کشتی میں کون ہے؟
आइए 4 लम्हे के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे खुदा के हजूर में। आइए अपने खुदावंद के हजूर में उसको जलाल दे। उसको तुम्हारी फिक्र है, वो तेरे तूफानों में भी तेरे साथ खड़ा है, वो तेरे लिए यहां पर मौजूद है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद तेरे लिए मौजूद है। खुदावंद तुझे तेरी आंधियों से निकालने के लिए मौजूद है, तेरी फिक्र करने के लिए वो इस जगह